کچھ عرصے سے ایک معاملہ چل رہا تھا اور وہ معاملہ تھا کہ وہ لوگ جو کہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو اسکالرشپس کیوں نجی تعلیمی ادارے فراہم نہیں کرتے. اس کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچایا گیا اور اس کے بعد اس کارروائی میں کیا ہوا اور کیا ہونا چاہیے تھا اس پر ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں. قانون تو موجود ہے مگر اس پر عمل درآمد کہیں نظر نہیں آتا. 10% کا کوٹا ہے فری اسکالرشپس کا ان ہزاروں اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہ مستحق ہیں لیکن ان کو ان کا حق نہیں مل پاتا. مبینہ طور پر نظر انداز کر دیا گیا اس پورے معاملے کو اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی جس کے مطابق نجی سکولز جو ہیں ہر سال 5 سے 6 ارب روپے تک کی رقم اس کوٹے پر عمل نہ کر کے بچا لیتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ اسلام آباد کی حد تک رپورٹ ہوا ہے. اس کے آگے کیا سچویشن ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب یہ معاملہ مالی بے ضابطگی کا نہیں ہے, سماجی ناانصافی کا بھی ایک عکاس ہے. ایک طرف تو بتایا جاتا ہے کہ نو چائلڈ لیفٹ بیہائنڈ جیسا منصوبہ, دوسری جانب جو قانون موجود ہے اس پر عمل نہ ہونا اب یہ سوال کھڑے کرتے ہیں. سوال یہ بھی کہ ان ہزاروں بچوں کا حق کون دلائے گا. تو چلیے اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مریم چغتائی صاحبہ. آپ ماہر تعلیم ہیں اور سابق سربراہ نیشنل کریکولم کونسل بھی ہیں. ڈاکٹر مریم السلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر مریم رپورٹ جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ پریشان کر دینے والی ہیں اور ہر سال 5 سے 6 ارب کی اسکالرشپس وہ ملتی ہی نہیں ہے. یہ ورثم بات نہیں ہے؟ جی السلام علیکم. بالکل ایسے ہے کہ یہ ایک جو ہمارے معاشرے میں ایک تفریق بن گئی ہے مراعات یافتہ لوگوں میں اور غیر مراعات یافتہ لوگوں میں, جو ہیوز اینڈ ہیو ناٹس ہیں. اور اس ساری چیز کی ابتدا آپ کے تعلیمی اداروں سے ہوتی ہے, کیونکہ جس بچے کو آپ نے اچھی تعلیم دے دی وہ بچہ جو ہے آگے زندگی میں اپنا سوشل اکنامک سٹیٹس بہتر کر سکتا ہے, اپنا ہی نہیں بلکہ اپنی پوری فیملی کا. اسی تحت انڈیا میں بھی اس طرح کی پالیسی ہے, مینڈیٹری ہے کہ پبلک سکولز میں پرائیویٹ سکولز میں اس کی گرد و نواح کے بچوں میں جو اسکالرشپ ایلیجیبل بچے ہیں ایک کوٹا سسٹم ہے اور وہاں پر یہ انفورس کی جاتی ہے. جن معاشروں میں جیسے پاکستان ہے جہاں پر یہ طبقاتی تفریق بہت حد تک بڑھ گئی ہے, تو یہاں حکومت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ اس کو پراپرلی انفورس کیا جائے. اور جو نجی تعلیمی ادارے ہیں وہ تو ایٹ سم لیول بزنس ہے نا وہ, اور یہاں پاکستان میں تو یہ خاص المیہ ہے کہ یہاں پہ وہ تعلیمی ادارے بعد میں اور وہ پرچون کی دکان ڈال لیں یا اسکول بنا لیں, بہت سارے اسکول اونرز کو فرق نہیں پڑتا, وہ ایک بزنس کے طور پہ اس کو تعلیمی ادارے کو چلاتے ہیں. تو یہاں پر حکومت کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کی اگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو اس کا پورا ذمہ داری اس کی میں حکومت کو ہی دیتی ہوں. رائٹ. اب مجھے یہ بتائیں میم کہ حکومت کا کیا طریقہ کار, کیا سسٹم سیٹ ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کرونا کے دور میں بہت آواز اٹھی تھی, لوگوں کی جاب چلی گئی تھی, جون جولائی کی اکٹھی فیس جاتی, وین کی فیس جاتی ہے. حکومت نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا, ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ فی نہیں لی جائے گی. اسکولز ابھی تک وہ فی لے رہے ہیں. ہاں اس کو بانٹ دیا گیا ہے کچھ اسکولز کی جانب سے, کچھ اسکولز نہیں بانٹے ہیں ابھی بھی. وہ ایک جو ہے وہ دسمبر میں جاتی ہے, پھر ایک مئی میں جاتی ہے. ہمارے ہاں ہائی لائٹ بھی چیز ہوتی ہے, میڈیا بار بار بتاتا ہے, رپورٹس بھی آتی ہیں, کیسز بھی آتے ہیں, لیکن سسٹم سیٹ نہیں ہوتا کبھی. مین اس کی وجہ میرے نظر میں ہے کہ تعلیم کبھی بھی کسی بھی ترجیحات میں کوئی مطلب ہائی نمبر پر نہیں آئی. کسی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کو آپ دیکھ لیں, تعلیمی اصلاحات کو کبھی بھی اس طرح سے ترجیح نہیں دی گئی, بلکہ تعلیمی نظام کو اس کے برعکس استعمال کیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. تو آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ جب تعلیم کو کی پالیسیاں بھی آتی ہیں, میڈیا پہ اٹھایا بھی جاتا ہے, پیرنٹس بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہی ادارے ہیں جو یہ کسی حکومت کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے یہ ایک اپنا جو سٹیزن شپ کا ان کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہے ہیں. لمس جیسا ادارہ ہے جہاں پر نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے,
اس میں وہ اس کے لیے فنڈ ریزنگ بھی کرتے ہیں. اور NOP پروگرام کی طرح بیشتر یونیورسٹیز ہیں جن میں کوٹا سسٹم انہوں نے خود بنایا ہوا ہے. وہ خود ان جو بچے اپلائی کرتے ہیں ان کا بیک گراؤنڈ چیک بھی کرتے ہیں, فائنینشیل ان کے پراپر ہوتے ہیں, اور ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں, اور یہاں تک ان کے ہاسٹل کی فیس بھی دیتے ہیں, اس کے اوپر اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. کیونکہ کچھ بچے اتنے غریب بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کہ وہ پھر ہاسٹلس میں وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. انہیں کھانے کا جو اسٹائپنڈ ملتا تھا تو کہتے تھے ہم یہ بچا لیتے ہیں, ہم نے پیچھے بھیجنا ہے. تو انہیں کھانا بھی دیا جاتا ہے, مزید اسٹائپنڈ بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ تعلیم میں ریسرچ میں ہم کہتے ہیں ہنگری چائلڈ کی ناٹ لرن. تو یہ ذمہ داری صرف اسکالرشپ دینے تک ہی نہیں ہے. آپ بچے کو کلاس میں لا کے بٹھا دیں لیکن وہ ذہنی طور پہ پریشان ہے یا وہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہوا, تو یہ تو بہت زیادہ کام کرنے والا ہے. اب ڈاکٹر صاحبہ اگر اسٹیٹس کی بات کر لیں تو کیپٹل ٹیریٹری میں 1571 تعلیمی ادارے ہیں, اور اگر تو یہ 10% اسکالرشپس ملتی تو ایز وی آر ٹاکنگ ٹوڈے 40,000 بچہ فری اس وقت پڑھ رہا ہوتا. وہ 40,000 بچہ سسٹم سے آؤٹ ہے. اب ایسے میں میرا سوال یہ ہے کہ ریگولیٹری ادارہ بھی ہے پیرا, یہ ریگولیٹری ادارہ بھی ہے, قانون بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود اگر 40,000 بچہ آؤٹ آف سسٹم ہے تو اصل کمزوری کہاں ہے؟ آئی تھنک اس کو اگر ہم کہیں نا کہ جی انفورسمنٹ نہیں ہے تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے مس انڈرسٹینڈنگ دا پرابلم. ابھی پہلے آپ نے جس بات کی نشاندہی کی کہ بلکہ اس کا جو ہے غیر اخلاقی استعمال ہوتا ہے. حکومت جہاں پہ آسانیاں پیدا کرتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ نافذ ہو رہے ہوں بٹ صرف کاغذی طور پہ نافذ ہو رہے ہوں, یا سفارشی جو بھرتیاں کی جا رہی ہوں انہی اسکالرشپس پر. تو پیرا ایک اچھا ادارہ ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو کتنا کلوزلی دیکھتے ہیں, مانیٹر کرتے ہیں, اور جہاں پر حکومت گنجائش چھوڑے گی, چاہے وہ کسی بھی ملک کی حکومت ہو, وہاں پر لوگ طریقے نکالیں گے. اس میں ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پہ آتی ہے کہ وہ اگر آپ نے جتنے بچوں کے لیے اگر آپ نے پالیسی بنائی ہے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں, جب میں فیڈرل گورنمنٹ میں نیشنل کریکولم کاؤنسل میں تھی تو ہم ماڈل ٹیکسٹ بکس بنانے کے لیے ٹیکسٹ بک پبلشرز کے ساتھ پارٹنرشپس کر رہے تھے. تو جو بڑے بڑے پبلشرز جو فورن پبلشرز ہیں, میں نام نہیں لوں گی بٹ ایک بہت بڑا فورن پبلشر ہے, تو ہم نے انہیں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ کریں, ہم آپ کو پے کریں گے, آپ کی کتابیں جو ہیں ہم پبلک سکولز میں یا پبلک سکولز کے بچوں کو دینا چاہیں گے. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہماری کتاب غریب بچے پڑھیں گے تو امیر بچے خریدیں گے نہیں. اب یہ مائنڈ سیٹ جو طبقاتی تفریق کا ہماری سوسائٹی میں, معاشرے میں ہے, تو ایسے میں جو آپ نے اگر پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کی انفورسمنٹ جو ہے بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آج آپ اس چیز کو نہیں پکڑیں گے تو یہ تو پھر لائف لانگ ایک بچوں میں ایک وہ بن جائے گا کہ ہم میں کسی قسم کی خاص سپیریورٹی ہے صرف اس لیے کیونکہ ہم امیر گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, اور یہیں سے پھر معاشرے میں بہت زیادہ. مریم صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ یہ جو میرٹ کی اسکالرشپس ہیں یہ سفارشوں پر دے دی جاتی ہیں پاکستان میں لوگوں کو, اور جن کی میرٹ ہیں انہیں نہیں ملتی؟ جی بالکل. اب تو بورڈ میں پوزیشن جو آتی ہے وہ بھی مطلب سفارش پہ آتی ہے. بٹ آپ چھوڑیں, آپ پبلک سکولز کی کیا بات کرتے ہیں, بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز ہیں, IB کے نام پہ بہت سارے سکولز ہیں جو کہ آپ کلاس روم میں, جس کو ہڈن کریکولم کہتے ہیں, آپ بچے کو سکھا رہے ہیں کہ پیسے لگا کے فرسٹ آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے, فرسٹ آنا امپورٹنٹ ہے. کہ بچے کا اب جو اس کی سال کے اینڈ پہ ایگزیبیشن ہوتی ہے IB سکولز میں, تو جس طرح OA لیولز میں ٹیوشن کر کے یا میٹرک FSC میں رٹے لگا کے, تو IB سکولز میں اب ایسے ہے کہ آپ کے پروجیکٹس بنانے کے لیے لوگ ہیں جو پیمنٹ لیتے ہیں. بچے کو پتہ ہے کہ جو ڈسپلے ہو رہا ہے وہ میرا نہیں ہے, لیکن ماں باپ نے پیسے لگا کے وہ لگے, اسکول نے سیلیبریٹ کیا کہ جی دیکھیں ہمارا سب سے اچھا پروجیکٹ ہے. تو یہ جو جھوٹ بولنا ہے, یہ جو بچے کو آپ کتاب میں جو مرضی لکھ دیں, کسی مرضی جس مرضی سیاسی یا ہسٹورک یا ریلیجیس پرسنالٹی کی اخلاقیات کے تھرو بچے کی کتاب میں لکھا ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا, لیکن جب آپ عملی طور پہ اس کا ٹیچر, اس کے پیرنٹ, اس کا اسکول, اس کی حکومت اس چیز کو اوکے کر دیتی ہے کہ صرف فرسٹ آنا امپورٹنٹ ہے, مریم اسکول صاحب, میں ہماری ایڈمیشن امپورٹنٹ پریکٹسز ہے. بچے سیکھتے ہیں جو ہم ان کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, اسی سے وہ اپنے ایکشنز کو چینج کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. وی ریئلی ہوپ کوئی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں حکومت کی جانب سے کہ جن کی میرٹ ہیں انہیں اسکالرشپ سے مل سکیں اور وہ تعلیم بھی حاصل کر سکیں.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।